अस्सलाम वालेकुम जी। उग रहा है दरो दीवार पे सब्ज़ा गालिब, हम हैं जंगल में तो घर में बहार आई है। हम जी किसी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद में हैं और पता चला है कि लाहौर के अंदर बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ हो गई हैं। आज़ादी सहाफ़त पे हमला हो गया है और जो है एनी हाउ मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जी बहुत बड़ा जलसा किया है ठोकर नियाज़ बेग पे, और जो पहले जो था वही सबक उसके हवाले से पीटीआई के हामी तबसरा निगारों, एंकर्स और यूट्यूबर्स और न्यूज़ कास्टर्स ने दोहराने की कोशिश की कि जलसा तो नहीं जलसी थी, ये था वो था। लेकिन जैसे जैसे विजुअल्स आना शुरू हुए तो ये जज्बात, ये ख्यालात जो थे ये वीड आउट होते गए, साइड पे होते गए कि ऐसे जलसा से बड़ा बड़ा है, ठीक है। अब क्या किया जाए? फिर उसके बाद एक दूसरा एक्शन मारा गया, और वो एक्शन क्या था? वो एक्शन ये था कि जनाब इसके अंदर से ना ऐसी ऐसी वीडियो निकाल के मारी जाए, ठीक है, जिनके अंदर जनाब जो हो बताया जाए कि जनाब अवाम तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, अवाम तो इन्हें मुस्तरद कर चुकी है। अच्छा, वो बंदे घुसाए गए और एक बंदा जो था वो करता हुआ पाया जा रहा था। ABN न्यूज़ है जी, हमारे खालिद जमील साहब उसके इंचार्ज हैं। अच्छा, ABN न्यूज़ जो है अभी मुझे बताया गया किसी तरफ से कि उनके जो मालकान हैं वो अपना राजा परवेज़ अशरफ साहब के बहुत करीब जाने जाते हैं, पीपल्स पार्टी के बहुत करीब हैं, इसलिए आपके ये ख्यालात दुरुस्त नहीं है मेरे भाई। बुनियादी तौर पे देखना ये होता है कि सौदा बिकता क्या है। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वो कंटेंट जो कि इमरान खान की तारीफ़ करे, बाय द वे हमने हमारे जो दोस्त हैं 999 कम्युनिकेशन वाले या बैठक वाले दोस्त जो हैं, उन्होंने ये मिथ तोड़ी है, इसको चैलेंज किया है कि नहीं। जिस तरह देखिए ना, मैं रेडियो मैंने जब किया तो पाकिस्तान के अंदर रेडियो का एक ही मतलब था, और वो रेडियो का मतलब था वो नाम नहाद किस्म के लोग जो कि ख़वातीन जो हैं वो मर्दों को शिकार करने के लिए, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, ठीक है, और मर्द हज़रात ख़वातीन को शिकार करने के लिए रेडियो के ऊपर आ जाते थे और फिर शिकारगाह है, फिर शिकार होते थे। उन्होंने फार्मूला क्या रखा हुआ होता है प्रोग्राम करने का कि वो जनाब भागम भाग 5 मिनट लेट पहुंचेंगे स्टूडियो के अंदर, और लेट पहुंच के और फौरी तौर पे जो ऑडियो वाला बंदा होगा उसे कहेंगे ये गाने लाइट अप कर दे। अच्छा, कोई टॉपिक डिस्कस करवाना है तो मुमताज़ शफ़ी जैसे लोग दस्तयाब हैं, उनको मार्केट के अंदर उनको फ़ोन करेंगे, सर जी आज कोई टॉपिक दसो चौंधा, तो वो बताएंगे कोई 2-4 लफ्ज़, और वो 2-4 लफ्ज़ का वो म्यूज़िक बजा, उसके बाद वो इंट्रो दे के साथ उसी शख्स को जिसने 2-4 लफ्ज़ बताए हैं उनको फ़ोन पे ले लिया मुमताज़ शफ़ी साहब ने, अगले 5 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक जो था वो एक्सप्लेन कर दी। अब जनाब उसके बाद जो कॉलिंग खोल दें और दरमियान में डज 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 डन गाना चलाना शुरू कर दें, और घंटा 2 घंटे पूरे करके कार को चले जाए। ये उनका टोटल वर्किंग होती है, ये उनकी टोटल मेहनत होती है, ठीक है। और इस दौरान कोई खातून जो है उनका फ़ोन आ गया और उसने ज़रा इंटरेस्ट का इजहार कर दिया तो फौरी तौर पर नंबर एक्सचेंज कर ले, उसको गाना चला के उसके साथ नंबर एक्सचेंज कर ले, और फिर उसके बाद फिर जो भी सिलसिला होता है, जो भी वाहियाती होती है, जो भी बदअखलाक़ी होती है, जो भी मेरा मतलब है, मैं और क्या कहूँ, कारोकारी होती है, उसमें मसरूफ़ हो जाए। ये टोटल ज़िंदगी है हमारे रेडियो जॉकीज़ जो कि मरे पड़े होते हैं कि जनाब किसी तरह से उनको माइक मिल जाए रेडियो का बोलने के लिए। तो मार्केट में सौदा वो बेचा जाता है जो बिकता है। अब जब हमने इसको चैलेंज किया सी कि यार दुनिया भर के अंदर रेडियो जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी करके दिखाओ। फिर हमने दादा पोता शो एक एक्सपेरिमेंट किया लाहौर के अंदर, लोग आज भी याद करते हैं उसको, रेडियो के ऊपर, और करके दिखाया, और इन चवलों को पूरे रेडियो इंडस्ट्री के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा, ये जितने भी RJs और DJs बने फिरते हैं कि गाने के बगैर प्रोग्राम हो सकता है स्ट्रॉन्ग कंटेंट के ऊपर, और अवाम भी अट्रैक्ट हो सकते हैं जब आप उनके इंटरेस्ट की, उनके बेनिफिट की बात करेंगे, आप उनको ला सकते हैं।
اینی ہاؤ ویسی بات آ گئی. تو کنٹینٹ جو مطلب ایک تو یہ سوکھا سا طریقہ ہوتا ہے کہ جو کنٹینٹ بک رہا ہے وہ بیچیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کو چیلنج کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چیلنج کرنے والے ادھر بیٹھے ہوئے نہیں ادھر چالنے پہلے. تو کنٹینٹ بک رہا ہے, بھلے وہ راجہ پرویز اشرف صاحب کے قریبی عزیز یا رشتہ دار ہوں. ABN نیوز ہے جی, خالد جمیل صاحب اس کے انچارج ہیں. اب ABN نیوز کی فارمیشن جب ہو رہی تھی تو اس وقت میرے سے بھی پوچھا کسی نے کہ یار کو بندہ سندہ سجیسٹ کر دیں. میں نے کہا کہ کس پروڈکٹ کے لیے بندہ آپ کو چاہیے؟ تو پروڈکٹ جو بتائی گئی وہ یہی تھی, یوتھیالوجی, عمرانڈوئزم. اس کو پروموٹ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے یار؟ آپ کے مالکان تو اس کے انکلائنڈ نہیں ہیں. اسی پہ ہی چلتا ہے جی, آن لائن اسی پہ چلتا ہے, تو اسی کو ہی ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے اور اسی کو ہی لے کے چلنا. تو میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. آپ اس کا کریں نا, خالد جمیل صاحب اچھے معقول بیلنسڈ آدمی ہیں, لیکن وہ اس یوتھیالوجی کو پروموٹ کرتے کرتے اس لیول تک چلے گئے کہ FIO کو ان کو چک کے لے جانا پڑا, ٹھیک ہے نا. تو انہی کے ادارے کا ایک بندہ جو تھا وہ کل ویسے ہی گھس گیا اپنا, مجھے یاد ہے گڑی شاہو میں نا میں گیا, تو وہ گڑی شاہو کے اندر جب آپ کا منہ جو ہوتا ہے وہ انڈیا کی طرف ہوتا ہے, تو کھبے پاسے جو گلیاں ہیں وہ بڑی ہی تنگ بازار ہے. تو نارملی جانا ہو تو گاڑی باہر کھڑی کر کے تو ان بازاروں کے اندر جایا جاتا ہے. تو ایک دن نا میں گیا تو میرے ایک دوست تھے ساتھ, تو ایک گاڑی آ رہی ہے اور جناب بڑی مشکل سے گزر رہی ہے. 2 خواتین اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں, ادھر ادھر ادھر, او اے نو پری کری, پرے کری پری کری, او پھٹا لگا کے بیٹھا, پھٹا تھوڑا پرے کری, او اے کری, اور وہ بڑی مشکل سے گزر رہی. میں نے اپنے دوست سے پوچھا, میں نے کہا اس خاتون کو پتہ نہیں کہ یہاں سے گاڑی نہیں گزر سکتی؟ تو انہوں نے کہا اٹینشن سیکر. سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں نا, اس نے ڈائمنڈ میک اپ لگایا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے, تو اس لگا کے گاڑی لے کے آئی اس لیے کہ لوگ اس کو دیکھیں, اور اٹینشن سیک کرنے کا یہ بہترین طریقہ. اینی ہاؤ, تو یہ جو ہیں جی وہ اسی طرح ایک صاحب جو تھے وہ کہتے ہیں میں ABN نیوز لاہور کا بیورو چیف ہوں. ویسے میں نے ان کو آج تک نہیں دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر بھی, ویسے فزیکلی تو میں جاتا ہی نہیں ہوں کہیں, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ہو سکتا ہوگا وہ اپنے سرکل کے اندر بہت بڑا ہیرو ہوگا. بھائی ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کسی خبر کے حوالے سے بھی ان کا نہیں ذکر آیا. تو وہ اندر سوشل موبائل لے کے وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور ان کا موبائل ضبط کر لیا گیا. دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں. دوسری طرف کہتے ہیں اچھا یہ کون ہے, سانو تو نہیں پتا ہے. اچھا جی, وہ بہرحال شور مچائی جا رہے ہیں, اور سوشل میڈیا کے ولاگرز اور یوٹیوبرز نے اپنا, آپ اندازہ کریں دوسرے کی مزریز بیچنے کے لیے یہ جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں یہ کتنے پھر رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ جناب اس نے, اچھا ویسے اتنی کھینچا تھا نہیں جن کی اس نے بتائی ہے, کمیشن بھی تو پارٹنی چاہیے تھی آپ کی, نہیں پارٹی, چلے کوئی بات نہیں. اور پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جناب جلسی ہے. اچھا پھر جب اوریا مقبول جان صاحب کو ویڈیو پہنچ گئی کہ نہیں جلسہ تو ٹھیک ہو گیا ہے, لوگ بھی ٹھیک سن, کھوکھرا نے پیسہ ویسا لایا ہے, پیسے بندے صحیح اکٹھے کر لیے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا ہوا, انہوں نے کہا جی لوگ تو سارے کرائے پہ لائے گئے تھے. اچھا وہ جب کرائے پہ لائے گئے لوگوں کا اور انتھوزیسٹ لوگوں کا اور پونڈی کرنے کے لیے آئے ہوئے لوگوں کا, تو مزاج آپ کو نظر آ جاتا ہے, وہ سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جب وہ بھی جوش و خروش اور نعرے شارے بھی نظر آ گئے تو پھر کیا کیا جائے, پھر کپڑے پاڑ کے نا تو جلسے میں گھس جایا جائے. ہائے ہائے میرے کپڑے پاڑ دیتے. تو یہ بیسیکلی ABN نیوز جو ہے. اچھا اس طرح کے بڑے BCD نیوز تھے, XYZ نیوز, تو فلانا نیوز اور ٹمکانا نیوز, یہ ساری 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے تحت یہ ساری انویسٹمنٹ کی گئی ہوئی ہے. اور ابھی تو باقی پارٹیوں کو لینے کے دینے پڑیں گے. پیپلز پارٹی کو کراچی میں پڑیں گے, PMLN کو لاہور پنجاب میں پڑیں گے, یہ ANP اور مولانا فضل الرحمان کو ادھر پڑیں گے, یہ لینے کے دینے پڑیں گے. کیونکہ ابھی ان اداروں کے ذریعے جو کہ بنا کے رکھے ہوئے, عمران احمد خان نیازی کی سیاست تو رہی کوئی نہیں. کوئی ایک بندہ جو باہر کھڑے ہو کے یہ کہہ سکے کہ میں عمران احمد خان نیازی کے ساتھ ہوں, اور کہنے کے بعد وہ باہر رہ سکے, یہ تو ممکن نہیں ہے. تو اس نے اب وہ 2 لوگوں کے ذریعے اپنی پالیٹکس کر رہا ہے. ایک وکلا کے ذریعے, اس وقت تمام ترجمان اس کے وکلا ہیں. ٹی ویز کے اوپر جو جاتے ہیں ان کی نمائندگی کرنے کے لیے وہ وکلا جاتے ہیں.
اور دوسرا وہ اپنی سیاست کرنا چاہ رہا ہے جرنلسٹوں کے ذریعے، جو جرنلسٹ نما ہیں، جو صحافی نما ہیں، جو تبصرہ نگار نما ہیں۔ ادروائز وہ پی ٹی آئی کے بینیفیشری ہیں، بھلے وہ سوشل میڈیائی بینیفیشری ہوں، ٹھیک ہے، بھلے وہ زمان پارک کے بینیفیشری ہوں، بھلے وہ بنی گالا کے بینیفیشری ہوں، ہیں وہ بینیفیشری۔ تو ان بینیفیشریز کو وہ استعمال کرنا چاہ رہا ہے، اور ان بینیفیشری کو وہ کیسے استعمال کر رہا ہے یا کرنا چاہ رہا ہے، اس کی جھلک آپ نے لاہور میں پہلی کل ملاحظہ کر لی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس رپورٹر کی جگہ یا جو بھی وہ صاحب ہیں، ان کی جگہ اگر کوئی خاتون ہوتی، اور خاتون جو ہیں، آپ نے دیکھا پھر کس طرح اس کے اوپر یوٹیوبرز کی ڈیوٹی لگی تھی۔ شامی بھی پہنچ گیا وہاں پہ، 5 لاکھ روپیہ لیتے ہیں شامی صاحب ایک ویڈیو کرنے کا، ٹھیک ہے، اردو پوائنٹ والے 5 لاکھ روپے ایک ویڈیو کرنے کا لیتے ہیں، اور وہ موقع کے اوپر موجود اس کا انٹرویو کرنے پہنچ گئے۔ شامی صاحب مفت پہنچے ہوں گے، برخوردار ہیں، ہمارے بچے ہیں چھوٹے، تو وہ مفت پہنچے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے اس کو کسی نے بلایا ہوگا نا، بھیجا ہوگا نا یار وہاں پہ، سمجھا کرو۔ اور یہ یوٹیوبر سارے تیار بیٹھے ہوں گے۔ آپ فرض کریں اس لڑکے کی جگہ کوئی خاتون ہو، اور وہ کوئی ایک آدھ قمیص بھی پھاڑ لے اپنی، تو یہ یوٹیوبرز کیا قیامت اٹھائیں گے۔ میں پچھلے کم از کم 3 روز سے یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جناب نواز شریف یا جناب آصف علی زرداری کو جس سیاست کا سامنا ہے اسے میڈیائی سیاست کہتے ہیں۔ ابھی تو یہ اس کی ابتدا ہوئی ہے، ابھی تو انہوں نے، ان کا جو ایجنڈا ہوتا ہے مولانا فضل الرحمان کے ڈیزل کے تذکروں سے آگے بات جانی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری کی ٹانٹنگ سے اس سے بھی آگے بات نکلنی ہے۔ ابھی تو بہت زیادہ گند مچانا انہوں نے، اور مچانا انہوں نے کن کے ذریعے ہے؟ وکلا اور صحافیوں کے ذریعے، اور دونوں ہی کرائے کے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔